الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ میرے دینی بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو گزر رہا ہے۔ عربی تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے اور حرمت کے 4 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ ہے۔ 4 مہینے جو حرمت کے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان چاروں مہینے میں حرمت کا سب سے افضل مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے لے کر ہی اسی وقت سے ان مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، اس کو احترام سے نوازا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو بالخصوص اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے، اور اس مہینے کا احترام یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال بالخصوص روزے کی ادائیگی کریں، اور اس مہینے میں معصیت کے کام سے رکیں۔ کفر، اسی طریقے سے معصیت، اسی طریقے سے ظلم و جور، قتل و غارت گری، یوں تو برائی کا کام ہمیشہ اور ہر لمحہ ممنوع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالخصوص حرمت کے مہینوں میں معصیت کے کام کو تاکید کے ساتھ ممنوع قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں حرمت والے مہینوں کا تقدس بچا لانا چاہیے، اور محرم الحرام چونکہ احترام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ رکھنے کو رمضان کے بعد افضل روزہ قرار دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ لہٰذا ہم میں سے جسے استطاعت ہو وہ محرم کے مہینے میں اکثر و بیشتر روزہ رکھے۔ آج آپ کے سامنے محرم الحرام کے روزے سے متعلق گفتگو کروں گا۔ محرم کے روزے سے متعلق کئی قسم کی احادیث آتی ہیں۔ ایک حدیث تو وہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں اکثر و بیشتر روزہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث سے مراد محرم کے 10 دن ہیں، اور اکثر و بیشتر اہل علم اس جانب گئے ہیں کہ اس سے اکثر و بیشتر روزہ رکھنا مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وارد ہے کہ آپ نے مکمل روزہ رمضان کا رکھا ہے، اور اکثر و بیشتر روزہ شعبان کا رکھا ہے، اور محرم بھی ان مہینوں میں سے ہے جن میں ہم اکثر و بیشتر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلے قسم کا روزہ ہے۔ دوسرے قسم کا روزہ یہ ہے کہ ہم صرف 10 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو یہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ 10 محرم تو وہ دن ہے جس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا، جو حدیث صحیح مسلم کے اندر وارد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، آئندہ سال میں باقی رہا، تو انشاءاللہ 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو اگر کوئی چاہے تو صرف 9 محرم کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی چاہے تو صرف 10 محرم کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور کوئی چاہے تو محرم کا اکثر و بیشتر روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن مکمل نہیں رکھنا چاہیے۔ اور چوتھی قسم کی روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا تو یہ سب سے افضل ہے۔ اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھے تو 9 اور 10 کا روزہ رکھے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنت جمع ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا ہے اور 9 کا روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے، تو دونوں جو ہے، ایک آپ کا عمل اور آپ کا ارادہ دونوں اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے، لہٰذا 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور اگر کوئی چاہے تو 10 اور 11 کو بھی رکھ سکتا ہے، اگرچہ حدیث کے اندر ضعف ہے، لیکن ضعف جو ہے ہلکا ہے۔ اور اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی 9، 10 اور 11 یہ تینوں روزہ رکھنا چاہے تو اس کا بھی جواز ہے، یہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ جو لوگ سعودی عرب میں اور خلیجی ممالک میں ہیں، ان کے لیے جو اب امسال کے ایام اور تاریخ ہیں بڑے اچھے ہیں۔ جمعرات کی تاریخ 8 محرم بنتی ہے،
اور جمعرات وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نام اعمال کو آسمان پر اٹھاتا ہے۔ تو جمعرات کا روزہ رکھنا یعنی 8 محرم کا روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ پھر اس کے بعد جمعہ کا دن اور ہفتے کا دن 9 اور 10 کا روزہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے عاشوراء کا روزہ بھی ہو جائے گا، اور اگر 11 کا روزہ رکھتے ہیں، اتوار کو رکھ لیتے ہیں تو 11 کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اتوار کے بعد جو ہے سوموار کا روزہ رکھنا چاہیں تو سوموار کا روزہ ہو جائے گا، جس دن نام اعمال اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھاتا ہے، جو کہ 12 کو ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 13، 14، 15 یعنی منگل، بدھ، جمعرات، یہ 3 دن جو بنتے ہیں یہ ایام بیس کے بنتے ہیں، 13، 14، 15 ایام بیس کے ہیں۔ تو ان ایام میں بھی روزہ رکھ لیں تو ایام بیس کے روزے بھی رکھ لیں گے، تو اس طریقے سے لگاتار 7-8 دن 7-8 دن روزے کے بنتے ہیں، جو بہترین ایام ہیں ہمارے لیے روزہ رکھنے کے اعتبار سے۔ اب عاشوراء محرم کے روزہ سے متعلق چند مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی صرف 9 محرم کا یا صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے اور وہ دن جمعہ کا دن ہو، جیسا کہ امسال سعودی عرب میں اور خلیج میں رہنے والوں کے لیے 9 تاریخ کا روزہ یعنی 9 محرم جمعہ کا دن پڑتا ہے، تو جمعہ کا دن اکیلا بھی عاشوراء کے نام پر رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر کوئی جو ہے رمضان کا روزہ کسی کے ذمہ باقی ہو اور عاشوراء محرم کا روزہ آج اس درمیان آ رہا ہے، تو پہلے عاشوراء محرم کا روزہ رکھے، کیونکہ عاشوراء کی قضا نہیں ہے، اسی وقت پہ ہمیں یہ روزہ رکھنا ہے، بعد میں اس روزے کی قضا نہیں کرنی ہے۔ اور یہ وہ روزہ ہے اگر مسافر بھی رکھنا چاہے، مشقت نہ ہو تو مسافر بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عاشوراء کے ساتھ اگر سوموار اور جمعرات کا دن آ جاتا ہے اور اس کو ملا لیتے ہیں اور ایک نیت سے اگر رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ دونوں کا اجر و ثواب مل سکتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور اگر کوئی شخص عاشوراء کا روزہ پہلے سے رکھنے کا ارادہ کیا ہے لیکن بیمار پڑ گیا یا عورت ہے اسے حیض آ گیا، روزہ نہیں رکھ سکا، تو انشاءاللہ ارادہ کرنے کی وجہ سے، نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس کا ثواب دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، لیکن اس کام کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے اسے ثواب دیتا ہے۔ اور عاشوراء کا روزہ کا جو ثواب ہے وہ یہ ہے، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس روزے سے گناہ صغیرہ یعنی جو صغیرہ گناہ ہے وہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ استغفار کرنا پڑے گا، سچی توبہ کرنا پڑے گا۔ اور جو حقوق العباد ہیں تو ان کا مسئلہ تو اور بھی زیادہ سخت ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کرنی پڑے گی، تبھی اللہ تعالیٰ اس حق کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں محرم میں اکثر و بیشتر روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور کم از کم ہمیں عاشوراء محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور بالخصوص وہ لوگ جو اس مہینے میں، عظمت کے مہینے میں اور حرمت کے مہینے میں بدعت انجام دیتے ہیں اور شرک کا کام کرتے ہیں، کفر و معصیت کا کام کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے اور انہیں سیدھے راستے چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان پر موت دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔